اسرائیل میں ایک نوجوان اپنی بدماشی اور عیاشی کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو گیا، تو لوگوں نے اس سے گھر سے اور شہر سے نکال دیا۔ شہر سے باہر نکلا، کچھ عرصے بعد کھانے پینے کے اسباب ختم ہوئے تو موت نے آ گھیرا۔ اب اس نے بے قرار ہو کر، ادھر سب پائی کاٹ کر چکے تھے، کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا، تو جب موت نے پکڑا تو ادھر دیکھا کوئی ہے مددگار نہیں، ادھر دیکھا کوئی ہے کوئی نہیں، تو آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے، تو پھر اس نے یوں آسمان کو دیکھا اور کہنے لگا یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ ذات جس کو معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی اور گناہ کرنے سے اس کی ذات میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آتی، دیکھ مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، تیرے پاس آنے کا وقت ہے، مجھے معاف کر۔ میں نے تیرے بندوں سے سنا ہے تو بڑا غفور الرحیم۔ جان نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، جاؤ اس کے جنازے کا انتظام کرو اور اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دو۔ کون؟ زندگی میں سوائے گناہوں کے ہے کچھ نہیں، اور آخر وقت کی منت اور خوشامد پہ کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے دوڑ لگائی، آگے دیکھا تو وہی نوجوان شرابی، زانی، جواری، بھیڑا۔ کہا موسیٰ یہ تو وہ ہے جس کو ہم نے شہر سے نکال دیا تھا، تو یہ ایسا ولی کیسے ہو گیا کہ ہم اس کے جنازے میں آئیں گے تو بخشے جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، تو کہہ رہا ہے میرا دوست ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہہ رہے ہیں اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے پھر میری طرف دیکھا، تو موسیٰ میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جس کو سب چھوڑ جائیں اور وہ بے بسی میں مجھے پکارے اور میں اس کی پکار پہ لبیک نہ کہوں۔ اے موسیٰ اس نے تو صرف اپنی بخشش مانگی، مجھے میری عزت کی قسم اگر آج مجھ سے پوری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا تو میں اس کی طفیل سب کو معاف کر دیتا۔ میرے عزیزوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں، آؤ ہم اللہ کو منانے والی زندگی کی آج ابتدا کر نیت کرتے ہو تو آؤ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم توبہ کریں کہ یا اللہ جو ہوا بس ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے، معاف کر دے۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو، ٹوٹ جائے تو پریشانی کی بات نہیں، پھر توبہ کر لیں گے، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لیں گے، پھر ٹوٹ ما لم یغرغر، جب تک موت نہیں آتی ہر دفعہ کی توبہ ایسے ہی قبول ہے جیسے پہلی قبول ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بھائی، کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یہ تین لفظ آپ سے میں نے بلوائے ہیں، اگر دل سے بولے ہو تو اللہ کی قسم مبارک ہو آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلے، سب معاف۔ 15 سے 85 سال کی عمر والے نظر آ رہے ہیں، سب معاف۔ اب باہر جا کر کچھ نیا پیپر حل کرو گے، کچھ نیا لکھو گے تو لکھو گے آج تک اس وقت اس لمحے 2:53 پر سارے معاف ہو گئے۔ ورنہ نماز پڑھی تھی نا، روزہ رکھا تھا، 2 روزے رکھے تھے، شراب پی کے افطاری کی تھی، ہم یہ سمجھتے تھے ہماری بخشش کوئی نہیں، لہذا جو اسی کرنا ہے موج میلہ ہی تھائیں کر لے گا تلتر،
کہنے کہ ہماری گاڑی میں ایک ہمارا دوست بیٹھا، اس نے تمہارے بیان کی کیسٹ لگا دی، اس میں ہم نے تیری یہ بات سنی کہ آسمان کی چھت تک گناہ لگا دو، توبہ کرو تو اللہ معاف کرتا ہے۔ کہا جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اللہ اتنا غفور الرحیم۔ آئے آئے ہائے۔ کہا جی اس دن ہم نے توبہ کی، وہ دن آج کا دن نماز نہیں چھوڑی، جمعہ نہیں چھوڑا، رمضان قریب گزرا تھا روزہ نہیں چھوڑا، سارے روزے رکھے، ساری نمازیں پڑھی۔ کراچی میں میرا ایک شاگرد ہے، اس کے محلے میں ایک عورت تھی، اس میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور میرے بیان کی ٹیپ دے دی۔ اس بچے نے اپنے گھر میں ٹیپ چلائی، اس کی ماں نے آتے جاتے سنی، آ کے بیٹھ گئی، کہنے کہ دوبارہ سناؤ، پھر کہنے کہ دوبارہ سناؤ، پھر کہنے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کون ہے۔ کس نے دی؟ امام صاحب۔ ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئی، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے، امام صاحب سے ملنا ہے، وہ آ گیا۔ یہ کیسٹ کس کی ہے؟ کہ میرے استاد ہیں۔ کہا انہوں نے اس میں توبہ کی بڑی بات کی ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں، بی بی کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، آپ توبہ کرو۔ کہا پھر میری توبہ، کہا پھر میری توبہ۔ پہلی تراویح میں آ کے شرکت کی، کوئی ہوگی مسجد میں عورتوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، زور سے دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے نام پہ داغ۔ دوسرے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ ساری زندگی کام کیا کیا؟ انسانیت کے لیے ذلت اور رسوائی۔ چوتھے دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ پانچویں دن یا اللہ میری توبہ قبول ہے مجھے اٹھا لے۔ تراویح کی دعا میں دعا کرتی تھی، جب تراویح کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں 20 تراویح پڑھ کے، تو اس میں وہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہتی 29ویں روز سجدے کی حالت میں جان چلی گئی۔ اس سے زیادہ کوئی عورت کیا گناہ کر سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ میرے رب کی رحمت، ہائے میں رب تیرے قربان جاؤں، واہ تیری رحمت، واہ تیری بخشش۔ ہم نے تو لوگوں کو نا امید کر دیا۔ تو آؤ بھائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک مبارک مبارک۔ اگر دل سے کہا ہے تو سب معاف، سب معاف، سب معاف۔ میں نے پہلے وضاحت کر دی، حقوق باقی ہیں، گناہ معاف ہو گیا، گناہ معاف ہو گیا۔ اب علماء سے پوچھ لو کہ اس کی ترتیب کیا ہے، گناہ معاف ہو گیا۔ اب بھائی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ رزق حلال ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ دل میں بغض نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کبیرہ گناہوں سے دامن پاک ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کسی کا کینہ دل میں نہ ہو، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ ظلم نہ ہو۔ یہ بہت سی شرائط ہیں مانگنے کی۔ تو ابھی ہم نے توبہ کی ہے، ہم مانگنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے پھر توبہ کریں، تاکہ یہ جو لاکھوں نہیں کروڑوں کا اللہ کے فضل سے مجمع اس وقت یہ جو ٹیلی ویژن والے ہیں، میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، یہ بھائی میرا ان سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ عام طور پر ٹی وی پر میں نے ان کے لیے کوئی الگ بیان کبھی نہیں ریکارڈ کرا ہے، میری مسجد میں آتے ہیں ریکارڈ کر کے نشر کر رہے ہیں، ان سے میں ایک پائی کا روادار نہیں ہوں۔ میں صرف اس بات کا روادار ہوں اللہ کرے میری آواز کہیں تک پہنچے اور کسی کو اللہ ہدایت دے دے، کسی کو اللہ ایمان دے دے، کوئی توبہ کر لے، کوئی اللہ کے حکموں پر آنے والا بن جائے۔ اس کے علاوہ میری اور نہ مجھے کوئی شہرت کا شوق ہے، نہ مجھے کوئی سامنے ٹی وی پہ نظر آنے کا شوق ہے، مجھے کوئی اپنی واہ واہ کا شوق ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ آواز پہنچا دے، بس اس حد تک دلچسپی تھی، اس حد تک دلچسپی ہے، ورنہ اور کوئی مادی نفع میرا ان سے کوئی نہیں ہے۔ میں صرف اس بات کے لیے طمع اور لالچ مجھے ہوا کہ اللہ کرے کہیں بات پہنچ جائے، کہیں بات پہنچ جائے۔ اور بہت سی کارگزاریاں آئی ہیں، یہ پی ٹی وی والوں کا پی ٹی وی ہوم پہ بیان چلا تو ایک عیسائی لڑکی نے مجھے اپروچ کیا کہ جی میں عیسائی ہوں، آپ کے بیان سنے پی ٹی وی ہوم پر، میں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ میں نے اسے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ میری نیٹ کمائی ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے۔ ایک مسلمان لڑکی نے قادیانی لڑکے سے شادی کر لی تھی اور وہ سمجھ ہی نہیں رہی تھی کسی کی بات، تو اس نے وہ میرے سنے تو ایک کسی کے ذریعے سے میری بات ہوئی تو اس نے توبہ کی اور
اور اس نے اس نوجوان کو چھوڑ دیا. یہ چند ایک وہ کمائیاں ہیں جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں. اس کے علاوہ پتہ نہیں اللہ نے کتنوں کی زندگی بدلی ہوگی, یا اللہ آج بدل دے اس کے لیے کیا مشکل ہے. اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے. تو بھائیو, ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم دوبارہ دل ہی دل میں توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ سے معافی مانگے, پھر سارے مل کر آج اللہ کے سامنے ضد کریں, منا لیں اس کو, انشاءاللہ مان جائے گا, کام بن جائے گا. چونکہ آج بہت بڑا مجمع ہے جو گھروں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے, ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہم بھی اس کی منت کرنے کو تیار ہیں. شب قدر نہیں ہے تو بھی شب قدر کی رحمتیں انشاءاللہ ہمیں اللہ نصیب فرمائے گا. رمضان کی رحمتیں تو ہیں ہی ہیں, قرآن ختم ہوا اس کی رحمت اور برکت تو ہے ہی ہے, اور یہاں اعتکاف والے بیٹھے ہیں ان کی برکت تو ہے ہی ہے, اور اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آیا ہوا ہے, اور وہاں سے اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا ہے, کوئی توبہ کرنے والا ہے, کوئی رزق لینے والا, کوئی جنت لینے والا, کوئی معافی چاہنے والا. میرے محترم بھائی اور دوستو, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں, اور جس کمی کا ہم شکار ہیں توبہ کر لیں, اپنے اللہ کو راضی کر لیں. یہ مبارک رات ہے, یہ مانگنے والی رات ہے, رمضان جانے کو ہے, اور اس میں 4 آدمی ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسے عیب والا ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے. ایک شراب پینے والا, بخشش نہیں ہوتی, چھوڑ دو, اللہ اپنے ہاتھوں سے پلانے والا ہے. ایک ماں باپ کا نافرمان, بخشش نہیں ہوتی, ماں باپ سے معافی مانگو. ایک رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا, جھگڑے کرنے والا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی, معافی مانگی. ایک دل میں بغض اور کینہ پالنے والا, اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی, معافی مانگو. اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ, اللہ کی رحمت اپنی چھاؤں میں لے لے. نیت کرتے ہو بھائی, نیت کرتے ہو بھائی, تو آؤ آج مل کر توبہ کر لیں. توبہ کا مطلب ہے واپس آ جانا. واپس کیا خوبصورت لفظ ہے, واپس آ جانا. اور اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا قرآن میں, وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو آؤ مجھ سے صلح کرو, لوٹ کے میرے پاس آ جاؤ. اور میرا اللہ اتنا کریم ہے معاف کرنے میں. ہمارے تصور میں اللہ کچھ اور ہے, ایسی بات نہیں ہے. میرا اللہ بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہے, بڑا کریم ہے. ہمارے مزاجوں میں سختی ہے, ہم نے اللہ کو بھی سخت بنا دیا ہے. ہمارے مزاجوں میں شدت ہے, ہم نے اللہ کو بھی شدید بنا دیا ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام جو میرے نبی نے ترمذی شریف کی روایت میں آتے ہیں, ان میں ایک نام المنتقم, وہ ہے جباری والا, اور وہ ہے غصے والا اور ڈرا دینے والا. 98 نام میں محبت 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 محبت, بادشاہی, قدرت, خلق, تخلیق, ربوبیت ربوبیت ہے, رحمت ہی رحمت ہے. اور اللہ نے عرش کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اور میرے رب نے کہا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. کوئی ہے اتنے کرنے والا؟ ساری آدم کی نسل کٹھی ہو کے کرے, اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. فرشتے ساتھ شامل ہو جائیں, اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. جنات شامل ہو جائیں, اللہ کی قسم آسمان تک نہیں جا سکتے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے گلستان کالونی کی ایک عورت, ایک مرد اتنے گناہ کرے اکیلا اکیلی کہ آسمان کی چھت کو لگا دے. لوگ کہیں گے پکا دوست کی, یہ پکی جہنمی, اس کی تو بخشش ہے ہی کوئی نہیں, یہ تو بدبخت ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. اور میرا اللہ کہتا میرے بولتا میرے نال تک گل کر, مینوں آکھ یا اللہ معاف کر, میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا, سارے معاف ہیں. حقوق اللہ بھی معاف, حقوق العباد کا گناہ معاف, حق معاف نہیں. میں نے کسی کی زمین دبا لی, 10 سال سے دبائی ہوئی ہے, نہیں دے رہا ہوں, یا اللہ معاف کر, تو 10 برس میں جو یہ گناہ تھا گناہ معاف ہو گیا, زمین واپس کرنا میرے ذمے ہے. میں نے کسی کے پیسے دبائے لیے, میں نہیں دے رہا ہوں, کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, تو یہ جو میں نے پیسے دبائے رکھے اس پر میرے اوپر ایک جرم ثابت ہوا. اللہ کہتا جاؤ معاف کیا پر پیسے واپس کرو. تو اس لیے سارے اللہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ آؤ بھائی آج توبہ کر لیں. اللہ پہ قربان جو اس کو پتا تھا میرے بندے گناہگار ہیں, اگر میں نے عمر کی قید لگائی تو مارے جائیں گے,
عدد کی قید لگائی تو مارے جائیں گے. ہاں بھائی 60 سال کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. ہاں بھائی 100 دفعہ توبہ توڑنے کے بعد توبہ قبول نہیں تو مارے گئے. میرے نبی نے کہا جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑے اور توبہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں مجرم نہیں ہے. 70 دفعہ. ما اصر من استغفر وَإِنْ عَادَ 70 مرتن. 70 دفعہ توبہ توڑے اور کر لے تو میرا نبی کہتا ہے مجرم نہیں، معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت کیا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تھا. کتنے جاوے؟ مندر جاوے. کیوں بھائی مندر جائے؟ ارے حج کو ہی تو جانا ہے، اور کہاں جانا ہے؟ اسی نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہیں تو پناہ ملنی ہے. تو بھائیو توبہ کر لو، اللہ بڑا غفور و رحیم. پھر اور مزے کی بات بتاؤں، توبہ ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی، پھر ٹوٹ گئی. لوگ کہیں گے اس نے اللہ کوئی شریعت کا مذاق اڑایا ہوا ہے. نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسی بات نہیں ہے. جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا، جب ٹوٹے پھر کر لینا. پھر ہر دفعہ کیا ہوگا؟ یہ روڈ ہے، روڈ اس کی مثال دے رہا ہوں. یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے ٹوٹا. پھر ہم نے اس کو جڑوا لیا جا کر ویلڈر کے پاس. اس نے ویلڈ کر دیا، پینٹ کر دیا. جب میں نے یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو یہ نشان نظر آیا، یوں دیکھا تو نشان نظر آیا. نشان تو نظر رہے آئے گا جو کہ باقی ہے. جڑنے کا نشان باقی ہے، ٹوٹنے جڑنے کی نشانی باقی ہے. لیکن میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ ان استقالنی عقلت لا، تو میرے پاس آ، میرے پاس آ. ٹوٹا ہوا برتن جو 1,00,000 دفعہ ٹوٹ چکا ہے، یا 1 کروڑ دفعہ، یا 1000 دفعہ، یا 100 دفعہ، یا 2 دفعہ، یا 10 دفعہ، یا 1 دفعہ، تو لا، میں اپنی رحمت کا ایسے جوڑوں گا کہ دیکھ نہیں سکتا کوئی کہ ٹوٹا ہوا ہے. ایسا جوڑ کے واپس کروں گا، ایسا جوڑ کے واپس کروں گا کہ کرامن کاتبین بھی نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جڑا ہوا ہے، یہ جوڑ ہے. ایسا جوڑوں گا، نیا بھانڈا کر کے دے دوں گا. یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ سب کا اللہ ہے، ہمارا دوست اللہ، مہربان اللہ، حبیب اللہ، محبوب اللہ، کریم اللہ. کیوں بھاگ رہے ہو؟ کیوں ڈر رہے ہو؟